آج جو پیغام ہم سننے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہوگا کنسیڈر یور فیٹ. کیا ہے؟ اپنے پیروں پر، اپنے قدموں پر کیا کریں؟ غور کرو. اپنے پیروں پر کیا کرو؟ ذرا اپنی پیروں پر غور کریں ہیں کیسے ہیں. ہاں جی، کنسیڈر یور فیٹ. ٹھیک ہے، کس پر غور کرنا ہے؟ آپ نے غور کریں. ٹھیک ہے، ہرنی کے مور کے. کئی دفعہ وہ یہ بھی بڑا ایک پرابلم چلتا ہے نا ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے کہ سب کو ٹھیک ہے، پیرا تو مار کھانا ہے. Oh my goodness. So آج میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ایک لمحہ کے لیے اپنے قدموں پر غور کریں، اپنے پیروں پر، اپنے فیٹ پر وہ غور کریں. ہم روزانہ اپنے پاؤں سے چلتے ہیں، لیکن شاید ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ خدا کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت ہے. آپ کے پیر خدا کے لیے بڑے اہم ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک ایماندار کے پاؤں صرف جسمانی چلنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے بھی ہیں. لہٰذا آج ہم اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے، اپنے پیروں کے اوپر، اپنے قدموں کے اوپر وہ غور کریں گے وہ کیسے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس یا خدا ہمیں کیا اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. اور کم سے کم 4 طریقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کی کتنی اہمیت ہے. اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں 4 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے کم سے کم ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ سکیں اور ان کو سمجھ سکیں. اور سب سے پہلا جو ہے وہ جو پیروں کے اوپر بات کروں گا وہ کیا ہے؟ بیوٹیفل فیٹ. کون سے فیٹ؟ خوبصورت پیر. کون سے پیر ہیں؟ خوبصورت پیر. نکالیے بائبل مقدمے سے رومیو کا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 13ویں آیت سے. 10واں باب اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک. کوئی اونچی آواز کے ساتھ اسے پڑھے. آمین. چنانچہ یہ کون سے پیر ہیں؟ بولیے. خوبصورت پیر. ٹھیک ہے، کون سے پیر ہیں؟ خوبصورت پیر. اور بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. اور جس پر وہ ایمان ہی نہیں لائے اور اس سے کیوں کر وہ دعا کریں گے؟ یعنی یہ دعا ہے نا جو خداوند کا نام لائے. خداوند میں تیرے نام کو پکارتا ہوں، اے خداوند میں تیرا نام لیتا ہوں. وہ کیوں کر دعا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کیوں کر جو ہے وہ بغیر ایمان لائے دعا کر سکتا ہے؟ خداوند یہوہ یسوع مسیح کے نام سے کس طرح سے وہ دعا کر سکتا ہے جس کا ذکر ہی انہوں نے نہیں سنا ہے؟ اس پر وہ کیوں کر ایمان لے کر آئیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ جس کے سامنے آپ کے سامنے اس کی پکچر ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے دعا کیسے کریں گے؟ اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور جب تک منادی نہ کریں وہ کیوں کر جو ہے وہ سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ کار پول نے بیان کیا ہے. اور اس لیے بائبل مقدس یسایا کی کتاب میں سے جو ہے پولس رسول نے جو ہے اس بات کو کوٹ کیا ہے کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں. آمین. اور NIV میں یوں بیان کیا گیا ہے، کتنے خوبصورت ان کے قدم ہیں. کیا ہے؟ کتنے خوبصورت ان کے پیر ہیں، کتنے خوبصورت ان کے قدم ہیں جو خوشخبری لاتے ہیں. آمین. اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے پیر، میرے قدم کیسے ہیں، میرے پاؤں، میرے قدم وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا اپنے پیروں کے اوپر ذرا ایسے دیکھیں کیسے ہیں پاؤں. ذرا دیکھیں کیسے ہیں. اگلی تو نہیں ہے. جو خوشخبری لاتے ہیں، جو خوشخبری دینے والے پیر ہیں، وہ کون سے پیر کہلاتے ہیں؟ بائبل ان پیروں کو کیا کہتی ہے؟ بولیے. یہ بیوٹیفل. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کیسے ہیں وہ؟ بیوٹیفل. لہذا ہم اس کو جو ہے وہ کتنے بھی خوبصورت جسمانی طور پر بنا لیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو پیڈیکیو اور کیا مینیکیو کر لیں، پیڈیکیو کر لیں اور اس کو خوبصورت بنا لیں، ان کو پیٹرولیم جیل لگا لیں اور ان کی خوب حفاظت کریں. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے لیے یا دوسروں کے لیے متاثر ہو سکتی ہیں. آپ غزل الغزلات کی کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اے امیر زادی تیرے پاؤں تیری جوتی میں کتنے ہی خوش نما ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں. واہ،
یہ جوتی کئی دفعہ دیکھتے ہیں نا، یہ جوتی آپ کے اوپر کتنی پیاری لگتی ہے، کئی دفعہ کہہ رہے ہیں بڑی مہنگی جوتی پالو لیکن انہوں جچدی نہیں ہے نا، ایسے بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یہ کہتے ہیں میں جڑی بھی جوتی پالا بھی سونی لگتی، ٹھیک ہے، بہنوں میں یہ بات کامن ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا اپنے پیروں کے اوپر بڑا غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پیر خوبصورت لگنے چاہیے، ایون جو ہے وہ نوجوانوں میں بھی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص قسم کے جوتے پہننا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے جو ہے وہ چلیں تو ان کی چال جو ہے وہ دیکھی جا سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی نظر کوئی بھی شخص کسی کو دیکھتا ہے تو کس کے اوپر پڑتی ہے؟ اس کے پیروں کے اوپر، اس کے شوز کے اوپر پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا جب آپ کو دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس چیز کے اوپر دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، بائبل تو کہتی ہے کہ وہ دلوں کے اوپر دیکھتا ہے، باطن کے اوپر دیکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ ایک چیز اور کے اوپر بھی دیکھتا ہے، وہ اس کے پیروں کے اوپر بھی دیکھتا ہے کہ اس کے پیر کیسے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جوتی اتار دے اگر تو نے میری حضوری میں آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جگہ کیا ہے بولیے؟ پاک ہے، ایسے ہی ہے نا کہ یہ پاک جو ہے وہ دیکھتا ہے یہ کس طرح سے آتا ہے، یہ کس طرح سے نہیں آتا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں ہمارے پیر بڑے اچھے ہیں کیونکہ میں عبادت کرنے کے لیے جاتا ہوں، میرے پیر جو ہے وہ بہت اچھے ہیں کیونکہ میں سیمینارز کو جو ہے کرتا ہوں اور اٹینڈ بھی کرتا ہوں، سیمینار میں بھی جاتا ہوں، میں جو ہے بڑی بڑی عبادات کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے، کو میرے پیر تو بڑے خوبصورت ہے خداوند، لیکن تو بھی کہتا ہے کہ تیرے پیر جو ہے ابھی خوبصورت نہیں ہیں، جب تک کہ یہ خوشخبری نہیں لاتے وہ خوشنما ہو ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے اگر آپ نے پیروں کو جب وہ خوبصورت بنانا ہے تو میں آپ کو ایک رائے دے سکتا ہوں، میں آپ کو ایک سجیشن دے سکتا ہوں، اور وہ سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنیں۔ آمین۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے پیر خوبصورت ہو جائیں گے، لیکن یہی کہیں گے یہ تو مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے فٹ نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مجھے فٹ نہیں آ سکتے ہیں، یہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن یہ میرے پاؤں میں فٹ نہیں ہوتے ہیں، یا یہ مجھے اس جوتی میں جو ہے آرام فیل نہیں ہوتا ہے، I'm not comfortable with this shoes، ٹھیک ہے، میں اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں شوز میں، اور حقیقت یہ ہے کہ کلیسیائیں یا کلیسیائی ممبران جو ہے اور ایون جو ہے کئی جو ہے خادمین جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں ان جوتوں کے اندر، یہ پہلے ہی سے خداوند نے جو ہے وہ پہنا دیے ہیں اور یہ پہلے ہی سے جو ہے وہ فراہم کر دیے ہیں، یہ دو کام کرتے ہیں، ایک نہ صرف جو ہے یہ آپ کو بچاتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ آمین۔ یہ جوتے کیا کرتے ہیں بولیے؟ یہ آپ کو بھی بچاتے ہیں۔ خوشخبری کے جوتے جو ہیں، صلح کی خوشخبری کے جوتے جو ہیں، یہ کنفرمیشن ہیں کہ آپ بچے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جو ہے یہ بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی بچانے کا جو ہے وہ دل رکھتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر یہ پیار پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ صلح کی خوشخبری کے جوتے کمفرٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں بولیے؟ دیکھیے کہاں پر گئے ہیں یہ خوشنما قدم، کہاں پر پڑے ہیں، کیا ہی خوشنما پیر ہیں، کیا ہی جو ہے کتنے خوبصورت ان کے قدم ہیں، ٹھیک ہے، کتنے پیارے جو ہے ان کے قدم ہیں، اور خداوند ان کو جو ہے یہ بات کہتا ہے، کلام ان کو جو ہے وہ خوبصورتی کی زمرے کے اندر لے کر آتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جو ہے کلیسیاؤں کے اندر جو ہے یہ اگلی پیر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یہ اس وقت جب ہمارے منہ بند ہوتے ہیں اور ہم خوشخبری کا جوتا نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم صرف جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، ہم صرف جو ہے شوکیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واو اٹس اے ویری بیوٹیفل پیئر آف شوز، لیکن ہم اس کو پہنتے نہیں ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں صلح کی خوشخبری کے جوتوں کی، لیکن کیا ہے ہم اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا آج سے آپ یا اپنے پیروں کو خوبصورت بنانا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ آمین۔ کیا کریں گے آپ؟ ہاں جی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، کیا صرف آج سے ہم صرف کوشش کریں گے کہ یہاں پہننا چاہیے؟ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہے چرچ کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے، ٹھیک ہے، جب یسوع مسیح نے جو ہے وہ آخری ارشاد اعظم دیا تو کیا کہا؟ جو بیوہ نے بات کی ہے، خلقت میں جا کر انجیل کی کیا کرو؟ منادی کر، سب قوموں میں اس کی کیا کرو؟ جاؤ اور سب قوموں میں اس کی کیا کرو؟
मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ। आप उस वक्त जा ही नहीं सकते हैं, आपका दिल ही नहीं करेगा, आपका जो है वो अंदर से कायलियत ही नहीं आएंगी जब तक कि आप खुदा की खुशखबरी के जूते नहीं पहनती हैं। और आप बेशक जितनी मर्जी जो है वो कोशिश कर ले, या जितनी मर्जी जो है वो बताने की कोशिश करे कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कर रहे होंगे, लेकिन खुदा उनको कंसर्न ये है कि आप मेरी मर्जी को या मेरे हुक्म को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। इसलिए आज से हम ये अहद करें कि मैं अपने पैरों को खूबसूरत बनाऊंगा। आमीन। और इसके लिए क्या करने की जरूरत है? खुशखबरी के जूते। आपको मसीह की खुशखबरी मिली और आप उस खुशखबरी पर ईमान लेकर आए और तौबा की, ईमान लाए, तौबा की और बपतिस्मा लिया और उसकी कलीसिया के अंदर शामिल हो गया। किस चीज ने आपको कलीसिया के अंदर शामिल किया? बोलिए। आपको, आप अगर चर्च का हिस्सा है तो किस वजह से यह इसका हिस्सा है? बोलिए। ये खुशखबरी के कलाम के वसीले से है। यह वो आसमान की बादशाही की खुशखबरी है जिसने आपको ये मौका दिया, ये आपको ये तौफीक दी कि और आपको ये प्रिविलेज दी है कि हम कलीसिया का हिस्सा बना सकें। बगैर खुशखबरी के यह आप चर्च का हिस्सा ही नहीं बन सकते हैं। बगैर खुशखबरी के आप ईमान ही नहीं ले सकते थे। खुशखबरी ये है यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से बोलिए जी उठा है। उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है और वो यह मेरे लिए मर गया। जो गुनाह से ना वाकिफ था वो मेरे लिए, यह वो हमारे लिए गुनाह ठहरा ताकि हम मसीह में खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। लिहाजा आप ये देखिए, ये खुशखबरी है कि उसके मरने से, उसके दफन होने से, उसके जी उठने के वसीले से मुझे हमेशा की जिंदगी मिली है। और इसी खुशखबरी के ऊपर ईमान लेकर मैं आज उसकी बादशाहत में शामिल हूँ। आमीन। मैं उसकी हमेशा की जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं उसकी हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर रखे हुए हूँ। लिहाजा इसी खुशखबरी ने जब मुझे बचाया है तो मैं क्या करूंगा? बोलिए। हाँ, मैं इसको दूसरों तक लेकर जाऊंगा और उस खुशखबरी के जूते पहनकर मैं जाकर बताऊंगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। क्राइस्ट को देख लिए, वो यही कहता था, जा बता कि तेरे लिए खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। चनाचे खुदा, हमारा खुदा हमें ऑफर कर रहा है कि हम वो कौन से जूते पहने? बोलिए। ताकि क्या हो सके? हमारे पैर कैसे बन सके? खूबसूरत पैर बन सके। कौन चाहता है कि उसके पैर खूबसूरत हो जाएं? ओ वेरी गुड। सब चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पैर खूबसूरत हो जाएं कि नहीं चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं ना? तो फिर क्या करें? बोलिए। हाँ, सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? फिर लिहाजा आपको ये मैं टारगेट देता हूँ, ठीक है? इस हफ्ते का टारगेट आपके लिए ये है कि आप दूसरे को जाकर बताएंगे कि मैंने यह मसीह की खुशखबरी को कैसे सुनाना है। अगर नहीं है तो आइंदा दिनों में हम जो है वो लोगों को तैयार करेंगे कि खुशखबरी को कैसे सुनाना है। कौन चाहता है खुशखबरी को सीखना कि कैसे सुनाना है? हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 3-4 से स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम 4 लोगों से स्टार्ट कर सकते हैं कि वाकई वो जो चाहते हैं कि वो खुशखबरी को ये वो सुनाएं। तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा। हम में से हर एक तैयार होगा, लेकिन बारी बारी तैयार करेंगे, ठीक है? ताकि क्या हो सके, हम जिंदगियों के अंदर, इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर खुदा के कलाम को फैला सके। आमीन। आपको जो खुदा ने एक्सपीरियंस दिया है आप उसके साथ जाकर शेयर कीजिए ताकि क्या हो सके, आप अपने पैरों को बता सके कि मेरे पैर भाई खूबसूरत है। जब आप खुदा की हुजूरी में आए, वो आपके पैरों को देख कर कहे कि आजा तू खुदा की खुशखबरी जूते पहने हुए हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब ये देखिए जब मूसा ने वो जूती उतारी जो मिस्री है, फिर वो जूती पहनी जो खुदा की तरफ से है, तो फिर आप ये देखिए कि किस तरह से पूरे मिस्र में से उसने इसराइल को निकाल कर लेकर आया है। जिंदगियां गुनाह, मौत और जहन्नम का शिकार हो चुकी है। आपका खुशखबरी का जूता पहना वो बहुतों को मौत, गुनाह और जो है जहन्नम में से निकाल कर जो है हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही में शरीक कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप तैयार हैं जो है खुदा की खुशखबरी के जूते पहनने के लिए? आमीन। आप एक दूसरे को भी बता सकते हैं मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। आप एक दूसरे को बताने के लिए तैयार नहीं हैं? किसी को बताए ना, जरा किसी को बता के बताइए कि मैं तैयार हूँ। ये मुश्किल तो नहीं है। क्या आपके पाँव यह कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे? ये मुश्किल लगेगा,
یہ چلنے کے شاید جو ہے ایک دفعہ یا 2 دفعہ یہ چلنے کے لیے مشکل ہوگا، لیکن یہ آپ کا پھر طرز زندگی بن جائے گا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ جو ہے اس کو جو ہے اس کا استعمال کرنا شروع کریں، کہتے ہیں نا شروع میں جوتا پہنے تھوڑا یہ لگ رہا ہے، تو وہ سیلر کیا کہتے ہیں، سیلز مین کیا کہتا ہے، جب آپ جو پہنتے رہیں گے نا، اب میں آپ کو یہی حقیقت بتاتا ہوں، کیونکہ ہم جو ہے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے شرماتے ہیں، ہم جھجکتے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے، نہیں پتہ نہیں کیا لوگ کہیں گے، ہمیں جو خوف ہے کہ کہیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ خوشخبری کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو ہے منہ سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ تو اچھی بات کہہ رہا ہے، یہ مسیح کی بات کہہ رہا ہے، ہم ایکچولی خوف زدہ ہیں، ایکچولی جو ہے جھجکتے ہیں کہ یہ میری چال بدل جائے گی، یہ میرا جو سٹائل بدل جائے گا۔ اور دیکھیے، آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ چال کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ کس چال سے چل رہا ہے۔ اگر آپ جو ہے صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنیں گے، آپ کی چال روحانی چال ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ آپ کی چال جو ہے کرائسٹ لائک ہو جائے گی، آپ کا جو مسیح کے ساتھ چلنے والی چال ہو جائے گی۔ جو ہے وہ جگہ بہ جگہ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، جو ہے آسمان کی جو ہے بادشاہی کی خوشخبری کو وہ سناتا چلا جا رہا تھا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، آمین۔ پالوس کے پیر اور سلاس کے پیر جو ہے وہ کہاں پر ٹھونک دیے گئے تھے، بولیے، جو ہے وہ کاٹ کے اندر ٹھونک دیے گئے کہ یہ جو خوشخبری سنانے والے پیر ہے۔ ہو سکتا ہے صلح کی خوشخبری کے جوتے جنہوں نے پہنے ہوئے ہوں، ان کے خوبصورت پیروں کو جو ہے وہ ذکر پہنچانے کی ابلیس کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ آدھی رات کے اندر کو کیا کر رہے تھے، وہ خداوند کی حمد کر رہے تھے۔ جن کو صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ باز نہیں آتے ہیں، اور خداوند نے جو ہے ان کے لیے وہاں پر بڑا معجزہ کیا۔ وہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئی، اور صوبے دار جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے کہا اپنے تائیں قتل نہ کر، اپنے آپ کو نہ مار۔ اس نے کہا اے صاحب ہم کیا کریں، میں کیا کروں کہ نجات پا جاؤں۔ اس نے کہا تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ کیا کرے گا، بولیے، نجات پائے گا۔ جو خوشخبری بانٹنے والے ہیں، وہ ان کو یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے پاؤں کاٹ کے اندر ہیں کہ کاٹ کے باہر ہے۔ آپ کے پاؤں کاٹ میں چلے جائیں یا آپ کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ کے اندر نہ ہوں، آپ کو تکلیف ملے یا نہ ملے، ہمارا کیا کام ہے، بولیے خوشخبری۔ اور اس وقت آپ جو ہے اپنے پاؤں کو دیکھ کے کہیں گے میرے پاؤں خوبصورت ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی چیز ہے جو آپ کے پاؤں کو خوبصورت بنا سکتی ہے، آپ کے پاؤں کو خوشنما بنا سکتی ہے۔ مینیکیور پیڈیکیور جو ہے وہ شاید آپ کے جسمانی پیروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن صلح کی خوشخبری کے جوتے جو ہے وہ آپ کے پاؤں کو جو ابدی بنا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ کو بچانے والے پاؤں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے پاؤں کو کیا کریں، ٹھیک ہے، خوبصورت بنائیں۔ کنسیڈر یور فیٹ، کنسیڈر یور فیٹ، آمین۔ کیا کریں، کنسیڈر یور فیٹ، اپنے پاؤں کے اوپر، اپنے قدموں کے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے۔ اور آج میں آپ کی توجہ ان باتوں کی پر دلانا چاہتا ہوں، پریز دی لارڈ۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، واک آن پلیگرمز فیٹ، مسافر کے قدم جو ہے وہ چلیں، مسافر کے پیروں کے ساتھ چلیں، مسافروں کے ساتھ چلیں، آمین، مسافرانہ طور پر چلیں۔ ہمیں اپنے پاؤں کو جو ہے سفر کرنے والے کی مانند بنانے کی ضرورت ہے۔ کس کو بنانے کی ضرورت ہے، پلگرمز فیٹ۔ کون سے فیٹ، پلگرمز فیٹ، یعنی مسافرانہ پاؤں۔ کون سے پاؤں، بولیے، جو سفر کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے قدم اس روحانی سفر کے لیے درکار ہیں جو ہم خداوند کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ اس کی خوبصورت مثال جو ہے آپ کو ہنوک کی ملتی ہے۔ وہ 300 سال تک وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا، آمین، اور وہ اس سے ساتھ چلتا رہا، اور آخر کار وہ اٹھا لیا گیا تاکہ وہ موت کو نہ دیکھیں۔ بائبل کہتی ہے خدا کو یہ پسند آیا ہے کہ وہ موت کو نہ دیکھے، چنانچہ اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اور بغیر ایمان کے اسے پسند آنا کیا ہے، بولیے، ناممکن ہے۔ پریز دی لارڈ۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ وہ 65 برس کا تھا جب اس کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد 300 سال تک وہ مسلسل خدا کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ اس نے اپنے پاؤں کو جو مسافرانہ بنائے، یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ جگہ میری نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے پاؤں کو، اپنے قدموں کو اس طور پر جو ہے تشکیل دیجئے تاکہ یہ وہ زمینی نہ ہوں، بلکہ جو ہے یہ آسمانی سفر کی طرف، یہ روحانی سفر کی طرف جو ہے وہ موو کریں، آمین۔
ایک اور مثال جو ہے وہ یعقوب کی ہے، اور یہ ایک اچھی مثال ہے جس نے یہ مسافرانہ جب سفر کو سٹارٹ کیا ہے، جب اپنے گھر سے وہ بھاگا تھا۔ جب پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 10ویں آیت سے 15ویں آیت پڑھیں، وہاں پر جو ہے وہ ایک بیان آپ کو ملے گا کہ وہ اس نے کیا کیا۔ جب آپ جو ہے اس کا حوالہ جب کوٹ کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اسے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جس سے اس نے اپنی سیرانی دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ یعقوب اپنے گھر سے نکلا ہے اور خداوند خواب میں اسے ملا ہے۔ اگرچہ دیکھیے کہ وہ جو ہے یعقوب کیا کیا ہے، اپنے بھائی کا جو ہے پلوٹے کا حق لے کر نکلا ہے اور اس کا بھائی سے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ وہاں سے نکل آیا۔ کئی دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر کمیاں، کمزوریاں، غلطیاں، گناہ چلتے ہیں، لیکن جب ہم جو ہے سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے پیر کو جو ہے اس کا عادی بناتے ہیں کہ یہ موو کریں، یہ چلیں اور خداوند کے ساتھ چلیں، اور خداوند نے اس کو ایشورٹی دی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، لہذا تو کیا کر، سفر کر، تو جو ہے وہ چلتا چلا جا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ چلتا چلا گیا ہے، اور 29:1 میں لکھا ہے یعقوب اپنے سفر پر روانہ ہوا ہے، اور یہی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ یعقوب جو ہے وہ موو وہ کر رہا ہے۔ آمین۔ اور اس کے بارے میں ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ جب اس نے سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، اور اس کا سفر یہ کہاں پر ختم ہوا ہے، وہ مصر میں یہ اس کا سفر ختم ہوا ہے، اور اس نے فرعون کے سامنے یہ بات کہی تھی جب اس نے اس کی ایج پوچھی، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کیا کہا ہے، میری مسافرت کے سال جو ہے وہ کتنے ہیں، 147 ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اتنے بھی نہیں جتنے میرے باپ دادا کے تھے، لہٰذا اسے معلوم ہے کہ میں سفر کے اندر ہوں، میں جو ہے مسافر کے طور پر چل رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ مصر میں اس کا سفر کیا ہوا ہے، وہ ختم ہوا ہے۔ اور جب آپ 49واں باب اس کی 30ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ یہاں دیکھیں کہ آخر تک یہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا رہا ہے، اس نے اپنے جو پاؤں کیا کر دیے ہے، بچھونے پر سمیٹ دیے۔ یہ ہے ایک جو ہے پلگرم جو ہے واک، جب آپ جو ہے وہ مسافر کی طرف موو کرتے ہیں، آپ کا اینڈ اس وقت ہوگا جب آپ دم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے پاؤں جو ہے کئی جگہوں کے اوپر وہ روک دیتے ہیں، یا دائیں چلے جاتے ہیں یا بائیں چلے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے راہ یہی ہے، چلتا چلا جا، نہ دائیں موڑ نہ بائیں موڑ، اور ہم اپنے سفر کو جو ہے وہ جاری اور ساری کرتے چلے جائیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ لہٰذا ہمیں یہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پیر کس طرح سے چل رہے ہیں، یہ پلگرم جو ہے فیٹ ہیں، یا جو ہے وہ یہاں پر رہنے ٹک گئے ہیں، یہاں پر کہ یہیں پر ٹکے رہنا ہے، یہیں پر رہنا ہے، جیسے لوط نے جو ہے وہ سدوم عمورہ کو پسند کر لیا کہ میں یہیں پر ٹکا رہوں گا، نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کے جو ہے اس کو لینے پڑ گئے ہیں، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ اس کا برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن جو مسافرانہ طور پر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جو اپنے پیروں کو یہ کہتے ہیں نہیں تو یہاں پر نہیں رہنا ہے، بلکہ تجھے کیا کرنا ہے، چلنا ہے، تجھے موو کرنا ہے، تجھے اسی سفر کو جاری اور ساری کرتے رہنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال کا جو ہے وہ سفر یا کس کو یاد نہیں ہے، جو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ طے کیا ہے، وہ رکتے تھے، وہ چلتے تھے، لیکن ان کی ڈیسٹینیشن یہ تھی کہ ہمیں ملک کنعان کی سرزمین تک پہنچنا ہے، اور خداوند ان کے ساتھ ساتھ تھا، ان کے اوپر ابر کے طور پر، ان کو رات کو آگ کے شعلہ کی مانند ان کے اوپر ساتھ تھا، اور پھر ان کو بیابان میں من برساتا تھا اور ان کے لیے گوشت مہیا کرتا تھا، ان کے سامنے سے ان کے دشمنوں کو اس نے دور کر دیا ہے۔ دیکھیے کہ خدا مسافروں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ
بعض دفعہ دکھ تکلیف مصیبت کمی کمزوری آتی ہے، لیکن اگر کسی نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ ٹھان لیا یہ تو جو ہے بڑا مشکل کام ہے، میں مسافرانہ طور پر نہیں جا سکتا ہوں، مجھے یہیں پر رہنا ہے، مجھے یہیں پر ٹکے رہنا ہے، یہ میرے لیے جگہ ٹھیک ہی ہے نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے جو ہے بیابان کے اندر سفر کو جاری نہیں رکھا ہے، ان کی ہڈیاں بیابان میں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسافرانہ طور پر آگے بڑھنے کے لیے یہ تیاری نہیں کی ہے۔ یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بارے میں بائبل یہ فرماتی ہے کہ انہوں نے جب ملک معاہدہ میں یہ کہا بودباش وہاں پر کی ہے، وہاں پر مسافرانہ طور پر بودباش کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ وطن ہمارا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا نہیں ہے، ہم نے اپنے پیاروں کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ یہ مسافر بنو، یہ سفر میں رہو، ہم نے اپنے پاؤں کو یہ کہا ہوا ہے، ابراہیم نے، یہ یعقوب نے یہ کہا ہے، تب تک تو نے اپنے پاؤں کو یہ سمیٹنا نہیں ہے، تب تک جو ہے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ سمیٹیں گا نہیں، جب تک جو ہے میں سفر پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس نے اپنے پاؤں بچھونے میں سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا ہے۔ آپ ابھی ہی یہ اپنے پاؤں کو سمیٹ چکے ہیں، کیوں؟ کنسیڈر یور فیٹ، یہ ابھی سمیٹنے کا ٹائم نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ سمیٹنے کا ٹائم نہیں ہے، کنسیڈر یور فیٹ۔ آمین آمین۔ اور اگلی بات جو آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، شاید کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ دو پیروں کے بارے میں بتایا، کون کون سے پیر ہیں؟ خوبصورت ہیں، اور دوسرے کون سے؟ مسافر کے پیر، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ہے، یہ بات ضروری ہے، ٹاک ٹو یور فیٹ، کیا کرنی ہے؟ اپنے پیروں سے کیا کریں؟ کبھی ہمیں اپنے قدموں سے اپنے پیروں سے بات کرنا پڑتی ہے، اور یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ خدا کا منصوبہ ہمیں بعض اوقات مشکل اور خوفناک جگہوں پر لے جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ابراہیم کی بھی بات کی ہے، خدا نے کہا کہ اس ملک میں جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا، اور وہ بغیر سوچے سمجھے جب خدا نے سے کہی وہ نکل گیا، میں تجھے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، ابھی دکھایا نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس وقت دکھایا جب لوط چھوڑ کر چلا گیا، اسے کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہاں سے شمال مشرق مغرب جنوب پر نظر دوڑا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کئی دفعہ ہم مایوس اور تھکے ہوئے یا بیمار محسوس ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں اپنے پیروں سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک تو مایوس ہے، بے شک تو تھکا ہوا ہے، بے شک تو بیمار محسوس کر رہا ہے، بے شک لاغر ہے، شاید تو جو ہے چلنے کی سکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے وقت میں ہمیں اپنے پیروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بولیے، ہمیں اپنے پیروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیروں کو رہنمائی دینے کی ضرورت ہے، اور اسے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اب اٹھنے اور چلنے کا وقت ہے، بس ایک قدم دوسرے کے آگے رکھو اور چل پڑو۔ آمین۔ کیا کرنا ہے؟ اے پیر، اے قدم، اور پھر اس قدم کے آگے قدم رکھ، ٹھیک ہے، ایک قدم دوسرے قدم کے آگے رکھ، کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ جب کبھی چوٹ لگ جائے نا، یہاں یہ بہت ڈھیٹ ہے، کئی دفعہ ان سے بات کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ لگا دیا جائے نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، بیلٹ لگا دیں، تو ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایسے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، چل تھے، ٹھیک ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، کر، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کھینچ کے کرتا ہے، چل کر ایسے، وہ جب ایسے کرتے چنگا بھلا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا بردر نویل، ایسا ہوتا ہے نا، ہاں جی، وہ جب کرتے نا کر کے دیکھتے صحیح، نہیں سر درد ہوگا، ٹھیک ہے، ٹاک ٹو یور فیٹ، اپنے پیروں سے بات کریں اس سے، ٹھیک ہے، لمبی چھلانگ لگانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اپنے پیروں سے بات کریں۔ جب آپ اپنے پیروں سے بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا، جو ہے آپ موو کر پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے اپنے پیروں سے بات کیجئے، اپنے پاؤں سے کہیے، ٹھیک ہے، یسوع مسیح ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہے، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کے آخر تک، وہ اٹرنٹی میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے آپ موو کرو، دائیں جاؤ بائیں جاؤ، آگے جاؤ پیچھے جاؤ، ٹھیک ہے، موو کرو، اپنے پاؤں سے بات کرو، اس سے کہو کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں تو جائے گا، جس طرف
تو مڑے گا، میں تیرے ساتھ ہوں، جو ہے مایوس نہ ہو، تھک نہ، جو ہے وہ بیماری محسوس نہ کر، جو ہے میں تجھے زور دوں گا، میں تیرے پاؤں کو ہرنیوں کی سمانت بنا دوں گا، جو ہے نوجوان تھک جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو پہلوان جو ہے وہ ماندہ پڑ جائیں گے، جو ہے اب یہ دیکھیے کہ وہ سب کچھ تھک سکتے ہیں، لیکن جو اپنے پیروں سے بات کرتے ہیں وہ کبھی نہیں تھکیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا مسیح ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ Praise the Lord. Hallelujah. اور پھر stand on the feet. کیا کرو؟ اسٹینڈ آن دا فیٹ، ثابت قدم رہو، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہو، ٹھیک ہے، ایسے اگر صحیح طور پر بات کریں تو اپنے پاؤں کے اوپر کیا کرو؟ کھڑے رہو۔ اور کئی دفعہ ہم کھڑے نہیں رہتے، ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، ثابت قدم رہو، اپنے پاؤں کے اوپر کیا ہو؟ کھڑے ہوں۔ بعض اوقات دشمن کے بہت سارے جو وہ حملے ہمارے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھاگ جائیں، لیکن ہمیں بھاگنا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کو معلوم ہے کہ افسس کی کلیسیا وہ بہت سے دشمنوں کا سامنا تھا، اور بڑا سامنا جو ہے ارتمس کی دیوی تھی، یہودی تھے اور بڑے ٹریڈرز جو بت بنانے والے تھے، کیونکہ جب افسس کے اندر آئے تو سارا شہر جو ہے وہ پولس اور جو ہے وہ برناباس کو ملنے کے لیے آ گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ چینجنگ وقوع کے اندر آئی، اور وہ اس لیے جب پولس رسول جب وہ افسیوں کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے، وہ کیا جب آپ پڑھیں تو اس نے کیا کہا ہے، ذرا پڑھ لیجئے کہ غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنو؟ مضبوط بنو۔ غرض خداون میں اور پھر اس کی قدرت کے زور میں کیا کرو؟ مضبوط بنو۔ اور پولس رسول جب وہ یہ بیان کرتا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں کیا کر سکو؟ قائم رہ سکو۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر کیا کر سکو؟ بولیے، قائم رہ سکو۔ اسٹینڈ آن دا فیٹ۔ آپ اپنے جو ہے وہ قدموں کو اپنے پیروں کے پر یا غور کیجئے، کنسیڈر یور فیٹ، کہ آپ دشمن کو دیکھ کر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، آپ بڑی مشکل کو، آپ بڑے جو ہے حملوں کو دیکھ کر جو ہے وہ جو ہے پسپا ہو جاتے ہیں، یہ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور جو ہے خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں۔ خدا کے پاک روح کے ہتھیار ہمارے لیے اویلیبل ہیں۔ جب آپ خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہیں گے اور آپ کے پاؤں لڑکھڑائیں گے نہیں۔ لڑکھڑاتے کن کے پاؤں ہیں؟ جو مقابلہ کرنا نہیں جانتے ہیں یا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے ہیں۔ بائبل فرماتی ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا ہوگا؟ اور اس کے لیے کب بھاگے گا؟ جب آپ کھڑے ہوں گے، جب آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے، جب آپ ثابت قدم ہوں گے تب بھاگے گا، نہیں تو وہ جو ہے چاروں طرف گھومتا رہے گا اور وہ تلاش کرتا رہے گا کہ آپ کی کمی اور کمزوری کو، کہ کب میں اس کے اوپر حملہ کروں اور وہ نیچے گرا دوں۔ لوگ اس لیے کلیسیا کے اندر یا ایماندار گرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے پیروں کے اوپر غور کیجئے کہ آپ کے پاؤں کے اندر اتنا زور ہے کہ نہیں ہے، یا خوشخبری کے جوتے پہنے ہوں گے، اور جب آپ جو ہتھیاروں سے لیس ہوں گے تو میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ جانیں اور سمجھیں۔ ہمیں اپنے پاؤں کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاؤں کو وہ خوبصورت بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے بنائیں گی؟ جب آپ کے پاؤں جو ہے پلگرمز جو ہے وہ فیٹ ہوں گے، جب آپ کے پاؤں جو ہے آپ اپنے پاؤں سے بات چیت کریں گے، اور جب آپ جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے، یہ آپ کو کیا کرے گا؟ یہ آپ کے پیروں کو جو روز بروز خوبصورت بناتا چلا جائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور جو چوتھا جو ہے یا جس کے اوپر آپ غور کر سکتے ہیں، جو ہے وہ قدم یا پیر جس کے اوپر آپ یا غور کر سکتے ہیں، رن آن دا فیٹ۔ کیا کریں؟ دوڑیے۔ کیا کریے؟ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں پوری طاقت کے ساتھ دوڑنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ کیوں نہیں ایماندار دوڑتے؟ سست ہیں، چلنے میں سست ہیں، دوڑنے میں سست ہیں، ٹھیک ہے، گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟
جب آپ عبرانیوں 12واں باب اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں گے، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ پڑھیے. Amen. Amen. اب دیکھیے وجہ کیا ہے. جب آپ عبرانیوں 11واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایمان کے وہ ہیروز کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے ہیروز کا ذکر آتا ہے، اور اسی بات کو جو ہے عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ بیان کرتا ہے. بس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. کون کون گھیرے ہوئے ہے؟ ہابل کا بادل ہے، ہابل ہے، اور پھر کیا ہے؟ وہ ہنوک ہے، پھر نوح ہے، پھر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ. اور یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا بادل جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، اور بہت جدعون ہے، سمسون ہے، داؤد ہے، افتح ہے، سامول ہے، یسایہ، یرمیہ، یہ سارے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بادل وہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھا ہے جب ہمیں بادل گھیرے ہوئے ہیں، لہذا جب بادل گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں دلیری مل جاتی ہے. ہم ایکچولی جو ہے فالو کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم ایکچولی دیکھنا نہیں جانتے ہیں. ہم بادل کو جو ہے کئی اور بادلوں میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے سست پڑ گئے ہیں. اگر ایمان کے ہیروز کا جو ہے بادل آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اگر آپ جو ہے بائبل کے جو ایمانداروں کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر بول دیں، یہ ہے خدا کے خادم یہ مصنف نے یہاں پر بات کی ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. لہٰذا ایک دو چیزیں ہیں. اگر آپ یہاں پر نظر کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ بات نظر آئے گا، اور یہاں پر جب نظر کریں گے آپ جو ہے جب آپ سامنے فوکس کریں گے تو آپ کو ایمان کا بانی نظر آئے گا. ہاللیلویہ. آپ کو کامل کرنے والا نظر آئے گا. ایکچولی جو ہے ہم اس لیے دوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈی فوکس ہو چکا ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور ہم دوڑ نہیں رہے ہیں. اور دیکھیے کہ جو ہے خدا عبرانی کا مصنف کیا کہتا ہے کہ جب ہمیں گواہوں کا بادل جب گھیرے ہوئے ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک بوجھ کو اتار سکتے ہیں. اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا دیتا ہے ہم اس سے جو ہے وہ چھٹ سکتے ہیں، اسے دور کر سکتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ایمان کے بانی کو اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں گے. تو پھر ہم دوڑیں گے. اس لیے ہمیں دوڑنے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ دوڑ نہیں پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کو بادل نہیں گھیرے ہوئے ہیں، یا پھر آپ جو ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تک نہیں رہے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ خرابی ہے جو آپ جو ہے دوڑنے میں ہمیشہ وہ پیچھے رہ جاتی ہیں یا سست ہیں. یہ کہتے ہیں میں دل نہیں کرتا دوڑنے کو، یا میں دوڑ نہیں سکتا ہوں، یا میں جو ہے وہ لنگڑا ہوں، یا میں جو ہے وہ کر نہیں سکتا ہے. میں آپ کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں جنہوں نے خوشخبری کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، آمین، جو پلگرم یا فیٹ رکھتے ہیں، آمین، جو اپنے پیروں سے بات کرتے ہیں، اور جو ثابت قدم ہیں وہ دوڑتے ہیں. ہاللیلویہ. اور جو ہے پلگرم جو ہے فیٹ نہیں رکھتے ہیں، وہ جو اپنے پاؤں سے بات نہیں کرتے ہیں، جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہونا جانتے ہیں، وہ کبھی نہیں دوڑ سکتے ہیں. اس لیے میں رائے دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے، یہ جو ہے سجیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ سجیشن یہ ہے کہ آپ صدا کی خوشخبری کے جوتے پہن لیں، یہ آپ کو دوڑنا آسان کر دیں گے. ہاللیلویہ. یہ آپ کی نظر جو ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کے اوپر لگا سکتی ہیں. یہ آپ کو جو ہے ایمان کے ہیروز کی طرف لگا سکتے ہیں، جس سے آپ جو ہے دوڑ سکتے ہیں اور آگے جو ہے وہ اپنے گولز کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. ہمارا بڑا نشان وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کو حاصل کر لیں. ہمارا بڑا گول جو ہے وہ مسیح کی مانند بن جائیں. ایسا ہی ہے نا، یہ پولس رسول کہتا ہے میں نشان کی طرف کیا کرتا ہوں؟ دوڑا ہوا.
जाता हूँ ताकि किसी तरीके के साथ किसको पालूं, मसीह को हासिल कर लूं, मसीह में जो है वो पाया जाऊं, मैं उसमें नजर आऊं, ठीक है, और उसकी जो है जीवने की मुशाहबत को हासिल कर सकूं। लिहाजा अजीज बहनों भाइयों, आप किस लिए जो है अपने पाँव से बात करना चाहते हैं? आप क्यों खड़ा होना चाहते हैं? आप क्यों दौड़ना चाहते हैं? हमारा जो है टारगेट, हमारा गोल, हमारा निशान वो यीशु मसीह है। आमीन। और उसकी मानद बनना है, उसकी तरह बनना है, ताकि जो है हमारी जो है लाइकनेस उसके साथ होती चली जाए और हम इस दुनिया से निकल कर जो है उसकी बादशाह में दाखिल हो सके। इसलिए जरूरी बात यह है कि हमें अपने जो है पाँव के ऊपर, अपने कदमों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। और ये मौका मैं आपको अभी थोड़ी देर के लिए देता हूँ कि आप अपने पाँव को जो है वो पाँव के ऊपर गौर करें। मैं ये कहूँगा, कंसीडर योर फीट, कंसीडर योर फीट। ये पाँव बदी की तरफ जा रही हैं, इससे जो है इसका मतलब है हमारे पाँव अगली है। खूबसूरत बनाइए, अपने पाँव से बात करना शुरू करें। अपने पाँव को कहे खड़ा हो, साबित कदम रहे। अपने पाँव को कहो इधर नहीं, या इधर रन रन कर, इधर भाग। यीशु मसीह की सलीब वो है, यीशु मसीह वो है, ईमान का बानी वो है, कामिल करने वाला जो है। इम्परफेक्ट हो रहे हैं, इम्परफेक्शन इस दुनिया के अंदर है, लेकिन जब आप ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकेंगे तो फिर आप दौड़ेंगे और उस तक पहुंच जाएंगे। आमीन। क्या आप अपने पाँव के ऊपर गौर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? क्या आप अपने पाँव के ऊपर को कंसीडर कर सकते हैं? ठीक है, आइए थोड़ी देर के लिए अपने पाँव के ऊपर गौर कर लें।